اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایکیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، 1990 میں زمین سے تباہ شدہ قوم عاد کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ یہ لوگ 70 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو تو تخلیق نہیں کیا ہوگا۔ وہی دو ہی امکانات سامنے باقی رہ جاتے ہیں۔ اولاً یا تو ان 70 فٹ اونچے اور لمبے انسانوں کو کسی خالق نے تخلیق کیا، جبکہ دوسرا اور آخری امکان وہی جو ڈارون کا نظریہ بتلاتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی حیات سے بتدریج اور مرحلہ وار ارتقاء پاتے ہوئے اس قد و قامت تک پہنچے۔ لیکن ڈارون کے نظریے کی صورت میں زمین سے کھدائیوں سے آج تک جتنے بھی ڈھانچے، کھوپڑیاں اور رکازات برآمد ہوئے، ان میں یا تو ہمارے جیسے 6-7 فٹ کے انسانوں کے ڈھانچے مل سکیں، یا پھر حیرت انگیز طور پر یہ 70 فٹ لمبے انسانوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ اس لیے قوم عاد کے ڈھانچے ڈارون کے نظریے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 70 فٹ اونچے انسان بھی بتدریج ترقی کرتے ہوئے اس قد و قامت تک پہنچے تو ہمیں 10 فٹ کے، 20 فٹ کے، 30 فٹ، 40 فٹ، 50 فٹ، 60 فٹ کے انسانوں کے بھی بہت سارے رکاوات لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملنے چاہیے تھے، جن کا نہ ملنا دوسرے امکان یعنی ڈارون کے نظریے کو دفنا کر واحد سچائی، واحد حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے کہ ان دیو قامت انسانوں کو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے تخلیق کیا تھا۔ جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں اسے سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں، لیکن نیشنل جیوگرافک چینل ہو یا عالمی میڈیا کا انٹرنیٹ کے ذریعے اطلاعات اور خبریں پھیلانے والا کوئی بھی اور ذریعہ ہو، وہ اس کھل کر سامنے آ جانے والی عقلی اور منطقی سائنسی سچائی کہ 70 فٹ لمبے قوم عاد کے انسانوں کے کسی خالق نے تخلیق کیا ہے، دوسرا کوئی اور امکان نہیں ہے، اس کو تسلیم کرتا اور دکھائی دیتا نظر نہیں آتا۔ پس دہریے شکست فاش کھا چکے ہیں، دہریت کا باب بند ہو گیا، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب اگر کوئی خود کو دہریہ کہتا ہے تو وہ اپنے جاہل ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں پڑھا لکھا جاہل ہوں، ڈگری ہولڈر جاہل ہوں۔ وہ سائنس کا اور سچائی کا انکار کرتا ہے۔ قوم عاد کے ڈھانچے ڈارون کے کسی خیالی نظریے کی مانند نہیں ہیں، بلکہ ناقابل تردید واقعہ اور ٹھوس زمینی حقیقت ہیں۔ اب جو بھی موقف قائم کرنا ہوگا لازمی ہے کہ اس میں اس زمینی حقیقت اور واقعے کا انکار نہ کیا گیا ہو، اور ڈارون کا نظریہ ہو یا کوئی بھی اور ایسی غلط سوچ ہو جس سے 70 فٹ لمبے قوم عاد کے انسانوں کی کوئی بھی عقلی، منطقی اور سائنسی توجیہ ممکن ہی نہ ہو سکتی ہو، تو ایسی ہر سوچ اور ہر نظریے کا ٹھکانہ سوائے ردی کی ٹوکری کے اور کچھ نہیں بنتا۔ اور اب بھی جو لوگ ڈارون کے نظریے کو ہی اپنا موقف قرار دیتے ہیں، وہ سوائے اندھے معتقدین کے کچھ اور قرار نہیں پاتے۔ معزز ناظرین، جس خالق نے قوم عاد کو بھی تخلیق کیا، ہم انسانوں کی بھی تخلیق کیا، رنگا رنگ صورتوں والی مخلوقات پیدا کی، بے شمار قسم کے خوبصورت پرندے بنائے جن کا ڈیزائن، جن کی مختلف قسم کی آوازیں نکالنے کی صلاحیت ایک غیر متعصب شخص کو مجبور کر کے رکھ دیتی ہے کہ یہ ایک مصور کی صورت گری ہے، ایک خالق کی تخلیق ہے۔ حسین تتلیاں، ان کے نازک پر پھر اڑنے کی صلاحیت، مور کے سراپے کو دیکھیے، مور کا ناچ، سمندر کی تہہ میں ہزاروں اقسام کی مخلوقات، ان کے خوبصورت ڈیزائن وغیرہ اس نے تخلیق کیا۔ اسی خالق پر اب تک کا سب سے قابل اعتماد سائنسدان، جو سائنس کو ہم سے کہیں بہتر جانتا تھا، یعنی البرٹ آئنسٹائن، وہ بھی ایمان رکھتا تھا۔ آئنسٹائن اپنی کتاب آؤٹ آف مائی لیٹر ایئرس میں صاف صاف اعتراف کرتا ہے کہ بعض علوم اور حقیقتوں تک ہم از خود کبھی بھی رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ علم اور معلومات ہمیں صرف اللہ کے ان بندوں کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں جنہیں بذریعہ وحی اللہ یہ علم اور معلومات عطا کرتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کے الفاظ ہیں۔ خود کو سائنس کا چیمپئن اور 4 کتابیں پڑھ کر تعلیم یافتہ اور عقل کل سمجھنے والے جاہلوں کو بھی ذہن کو وسیع کر کے تعصبات کو ایک طرف پھینک کر سوچنا چاہیے کہ سائنس کو آئنسٹائن سے زیادہ تو وہ نہیں سمجھ سکتے نا۔ تو جب آئنسٹائن جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ اصل علم بذریعہ وحی عظیم انسانوں کو عطا کیا جاتا ہے، تو جس طرح اتنا بڑا نامی گرامی سائنسدان اللہ وحی رسالت کو دل سے تسلیم کر رہا ہے، اسی صداقت اور سچائی کو یہ تعلیم یافتہ جاہل بھی تسلیم کر لیں۔ اس کائنات کے خالق، ہمارے وجود کے خالق، قوم عاد کے خالق اللہ رب العالمین کی آخری محفوظ اور مستند کتاب اس کی قرآن ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب میں قوم عاد کے متعلق بھی اصل معلومات مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو پہلی ہی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہ آیت بھی شامل تھی کہ علم الانسان ما لم یعلم،
انسان کو وہ علم دیا جسے وہ از خود کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ بس معزز ناظرین، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ عالمی انٹرنیٹ اور میڈیا ایسی تمام سچائیوں جن سے اللہ رب العالمین اور قرآن کی حقیقتیں کھل کر ثابت ہو کر سامنے آنے لگیں، ان کو چھپاتا ہے اور ان کے بجائے سچ اور جھوٹ پر مبنی ایسی اطلاعات ہی فراہم کرتا ہے جن سے رب العالمین اور اس کی کتاب قانون کی موجودگی اور ان کی ضرورت پر پردہ پڑا رہا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے AQ چنگاری چینل نے اسی عالمی شیطانی دجالی طاقت جو اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن میں موجود اصل علم اور معلومات سے لوگوں کو بھٹکا کر دور لے جانے کے مشن اور ایجنڈے پر کام کرتی چلی آ رہی ہے، جو عالمی انٹرنیٹ اور میڈیا کو بہت چالاکی اور مکاری سے اپنی عالمی حکومت و فرما روائی کو دنیا پر قائم رکھنے کے لیے استعمال کیے جا رہی ہے۔ اسی جھوٹی طاقت کے سارے مکر اور فریب اور جھوٹ کے سلسلے بے نقاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے چینل پر آپ کو جدید سائنس، عقل، منطق اور قرآن میں بیان کردہ حقائق کی بنیاد پر اصل سچائیاں نظر آئیں گی، ایسی سچائیاں جسے کوئی غیر متعصب، حقیقت پسند، فطرتاً سچا انسان کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہم نے قرآن کا علم ریاضی کی روشنی میں محفوظ اور مستند ہونا بلکہ ایک دائمی معجزہ ہونا علم ریاضی کے تحت ثابت کیا ہے۔ اس سلسلے کی ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ہم نے وہ جعلی کھوپڑی دکھائی ہے جس کے ذریعے لمبے عرصے تک عالمی میڈیا اور نیشنل جیوگرافک چینل کے ذریعے انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا رہا کہ جو ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے سچے ہونے کا حتمی ثبوت۔ ہم نے اپنی ویڈیو میں اس جعلی کھوپڑی کو بھی دکھایا اور درست معلومات فراہم کی۔ اسی طرح بگ بینگ یہ ثابت کر کے رکھ دیتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں چلی آ رہی بلکہ تخلیق کی گئی ہے۔ ہم نے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں ناقابل تردید ثبوتوں کی روشنی میں اس حقیقت کو بھی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جہاں آپ کو مستند علم اور معلومات ملتی ہیں، جیسا کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، اگر اسے کسی خدا نے تخلیق کیا تو وہ خدا خود کہاں ہے، وہ خدا کہاں سے آ گیا۔ اب تک سائنسی پیش رفت انسان کی اس کائنات میں آمد کے بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے۔ کیا انسان بندروں کی اولاد ہے؟ کیا آدم و حوا بندروں کی نسل میں سے پہلے ذہین انسان تھے؟ امید ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور وزٹ کریں گے، اور اگر ہمارے چینل میں جدید سائنس اور قرآن و عقل سلیم کی روشنی میں بیان کردہ سچائیاں آپ کا ذہن بھی قبول کرے تو ان سچائیوں کو آگے سے آگے پھیلانے میں بھی ہمارا پورا ساتھ دیں گے۔ یقین جانیے ہمیں اصل سچائیوں کو تعلیم یافتہ ذہین انسانوں کے سامنے لانے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو جو اردو زبان میں، جلد ہی انشاءاللہ ہم انگریزی زبان میں بھی اپنے AQ چنگاری چینل پر پیش کر رہے ہیں۔ انگریزی زبان میں ہم نے ابھی تک 2 ہی ویڈیوز اپنے چینل پر مہیا کی ہیں۔ پہلی ویڈیو بگ بینگ کس طرح اس کائنات کے خالق کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے، اس کے عقلی، منطقی اور سائنسی ثبوت پیش کیے گئے، جبکہ دوسری انگریزی کی ویڈیو میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو کس طرح عالمی دجالی طاقتوں نے فریب اور جھوٹ کے ذریعے پھیلانے کی کوششیں کی، ان کا جائزہ لیا ہے۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیوز کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ اپنی تسلی کے لیے پہلے خود ہماری ویڈیوز دیکھیں، جب دل ٹھک جائے تو ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یاد رکھیے، اگر ایک شخص بھی آپ کی کوشش کی وجہ سے ہدایت پا گیا تو وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔